ڈاکٹر مرلی لال یوٹیوب چینل ہیلتھ از دا رائٹ، صحت حق ہے، صحت حق ہے۔ آج ہم جنسی روابط سے کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، جس میں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظہیر جو کہ انفیکشنس ڈیزیز کے ماہر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس FCPS میڈیسن کی ڈگری بھی ہے اور FCPS انفیکشس ڈیزیز کی ڈگری بھی ہے۔ تو ہم اب آج بات کریں گے ان بیماریوں پہ کیسے بچا جائے، نشانیاں کیا ہیں، اگر ہو جائے تو علاج کیا ہے۔ یہ ہسٹری کا حصہ ہے، معلومات کا حصہ ہے۔ اگر پوری معلومات نہیں دی جائے گی تو پھر مرض کی تشخیص کرنے میں بھی مشکل ہوگی۔ تو یہ کیا کون سی بیماریاں ہیں جو اس طرح پھیلتی ہیں؟ یوریکٹائٹس یا پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر انفیکشن بہت زیادہ لمبے عرصے نہیں چلتا، اگر کوئی بھی ہم اینٹی بائیوٹک اس میں صحیح طریقے سے دی جائے تو یہ انفیکشن بہتر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور جو دوسرے انفیکشن ہوتے ہیں وہ پیشاب کی جگہ پہ سوزش، دانے یا السر کی شکل بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی انفیکشن جو ہے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہوتے ہیں، اور عام طور پر ان انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوائیں لینے سے یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ عام طور پر انفیکشن ہوتے ہیں جو کہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور پھر دوائیں لینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو کیٹیگریز ہیں انفیکشن کی، وہ ایسے انفیکشن ہوتے ہیں جو بظاہر شروع میں علامات یا تو نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں تو بہت معمولی سی علامات ہوتی ہیں، اور مریض اس بارے میں صحیح سے جان نہیں پاتا کہ یہ انفیکشن داخل ہو چکا ہے اس کے جسم میں۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں جس میں عام طور پر ہیپاٹائٹس ہے، جو ہیپاٹائٹس بی، خاص ہیپاٹائٹس بی جس کو یرکان کہتے ہیں، یہ ہیپاٹائٹس کا وائرس جو جگر کو خراب بھی کرتی ہے، اور جگر کو خراب کرنے والا وائرس ہوتا ہے، بالکل۔ اور یہ جو ہے یہ بھی خون کے ذریعے بھی پھیلتا ہے، لیکن یہ جنسی تعلق رکھنے کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے، اور یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے جو کہ جگر کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، یہ بھی عام طور پر جب جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو مریض میں کوئی خاص علامات نہیں ہوتی، اور شروع میں یہ یرکان والی کیفیت بھی کر لیتا ہے، اور پھر آگے چل کے جگر کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو یہ ہیپاٹائٹس بی کا وائرس بھی ہمیں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ یا جنسی تعلق رکھنے سے پھیلتا ہے۔ اچھا، پھر جو دوسرا اہم انفیکشن ہے وہ ہے سفلس کا انفیکشن۔ سفلس بھی بہت پرانی بیماری ہے۔ سفلس پہلے شاہوں بادشاہوں کی بیماری کہلائی جاتی تھی، اور یہ بیماری جو ہے اس کے تعلق، اس کے پھیلنے کی وجہ میں عام طور پر خون کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔ جب آپ کسی کو خون دیتے ہیں یا ڈونیٹ کرتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اس وقت بھی اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ سفلس کا جراثیم موجود ہے، اس میں نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اہم وجہ ہوتی ہے سفلس کو پھیلنے کی، وہ ہوتی ہے جنسی تعلق رکھنے سے پھیلتا ہے۔ اور عام طور پر یہ سفلس جو ہے شروع میں پیشاب کی جگہ یا پیشاب کی نالی میں دانے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر یہ کچھ عرصے بعد یہ عام طور پر یہ دانہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو جراثیم ہے وہ جسم میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور کافی عرصے تک وہ جسم میں کوئی علامات نہیں کرتا۔ کافی سالوں کے بعد وہ جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کرتا ہے، جس میں دماغ ہے، دل ہے، اور جسم کے تمام حصوں کو متاثر کرنا شروع کرتا ہے۔ تو عام طور پر یہ بیمار یا اس بیماری کی یا سفلس کی جو پتہ لگتا ہے وہ یا تو مریض آپ کے پاس کسی اور، جیسے ہم نے بات کی کہ کسی اور پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے آئے، جس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ انفیکشن جو ہے اس کو سیکشول یا جنسی تعلق رکھنے سے پھیلا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی ایک اگر سیکشولی یا جنسی تعلق رکھنے سے پھیلنے والے جراثیم کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر کے لیے بھی ضروری ہے کہ باقی جو انفیکشن یا جراثیم پھیل سکتے ہیں ان کے بھی ٹیسٹ کرا کے دیکھیں۔